میں تو ان میٹنگ میں ہوتا تھا میاں صاحب. مجھے تو پتا ہے آپ کے کون کون لیڈر, آپ کا بھائی, آپ کے لیڈران کون آتے تھے ان ملاقاتوں کرنے کے لیے, وہ کیوں بیٹھتے تھے وہاں پر. آپ کہتے ہیں کہ فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, بالکل سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. میاں صاحب کیا حکومتوں کو کوئی ضرورت ہوتی ہے چھپ کر ملنے کی؟ کیا ہمیں کوئی آئین میں کوئی چیز روکتی ہے فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ یہ بتائیں آپ کے کرندے کیوں آتے تھے؟ وہ آپ کے لیے این آر او لینے کے لیے آتے تھے, وہ اپنے لیے این آر او لینے کے لیے آتے تھے. چلیں جی, پھر بھی آپ کو نہیں اس وقت تک پتا چلا. اس کے بعد جب آپ کی وہ جو بلیک میلنگ کیا آپ نے, وہ بلیک میلنگ بھی ناکام ہو گئی, ادھر فیٹف کے قانون بھی پاس ہو گئے, تو پھر آپ نے ایک ایلچی بھیجا اسی آرمی چیف کے پاس جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا اس نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ظلم کیا ہے. یہ پچھلے دہائی کی بات نہیں, یہ پچھلے سال کی بات نہیں, یہ پچھلے چند ہفتوں کی بات ہے. اور وہ جو ہے وہ آپ کے ایلچی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جی میرے پرانے دوست تھے تو میں ان کے پاس لوڈو کھیلنے گیا تھا, اور لوڈو کھیلنے میں اتنا مزہ آیا کہ ایک ہفتے بعد پھر لوڈو کھیلنے پہنچ گئے, اور گلاب جامن بھی. اچھا نہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ان کو صرف یہ نہیں کہ لوڈو کھیلنے کے ساتھ مزہ آیا آرمی چیف کے ساتھ, ان کو خبر آئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی لوڈو پسند کرتے ہیں. آپ نے ان کو بھی میٹنگ میں بلا لیا, خود بیٹھ کے بتا رہے ہیں, سارے قوم کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ آئے کیوں ہیں. آپ نے ایلچی بھیجا تھا اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے سیاسی بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے ہر کوشش کر لی, آپ نے پارلیمان میں ان قوانین کو روکنے کے لیے جس سے ہم نے پاکستان کو بلیک لسٹنگ سے بچانا تھا فیٹف کی, آپ نے اس پر ملک کی بلیک میلنگ کر کے دیکھ لی, آپ کو وہاں ناکامی ہوئی. آپ نے بند کمروں کے اندر ایلچی بھیج کر دیکھ لیے. جب سب جگہ سے ناکامی ہو گئی, جب سب جگہ سے ناکامی ہو گئی, تو میاں صاحب پھر آپ کو جمہوریت یاد آئی. اس منافقت کا جواب آپ نے دینا ہے اور قوم آپ سے لے گی جواب. اس کے بعد انہوں نے صرف ایک ادارے کے نہیں, انہوں نے اس دن جو ہے ایک چارج شیٹ پیش کر دی پاکستان کے سپریم کورٹ کے خلاف. یہ وہی شخص ہیں, جب سجاد علی شاہ ہوتے تھے چیف جسٹس پاکستان کے, تو انہوں نے باقاعدہ منظم طریقے سے پنجاب ہاؤس سے اسلام آباد میں لوگ جتھا جمع کر کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا. یاد ہے میاں صاحب, اس کا جواب آپ دیں گے یا نہیں دیں گے اس حملے کا؟ وہ حملہ آپ نے سپریم کورٹ پر کروایا. میاں صاحب, نہ اس ملک کے ادارے آئندہ کبھی آپ کے تابع ہوں گے, اور نہ آپ کی دھمکیاں آپ کے کام آئیں گی. یہ بھارت کا بیانیہ جو آپ بیچ رہے ہیں میاں صاحب, یہ بیانیہ نہیں بکنے والا. نہ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے بکنا ہی نہیں ہے, نہ یہ دنیا کے اندر بکے گا. آپ اور بھارت مل کے پاکستان کے اداروں کے اوپر جو مرضی الزام لگانا چاہتے ہیں. اور میاں صاحب, میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے, یہ سوال کا آپ کو جواب دینا ہوگا. یہ آپ اتنے دلیر آدمی ہیں, بھاگ کے چھپ کے لندن کے اندر بیٹھے ہوئے, لیکن چلیں پھر بھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے دلیر ہوں. ایسے ایسے کر کے کل تقریر کر رہے تھے پرسوں. آپ پاکستان کے اداروں کو تو چھوڑتے نہیں ہیں. میاں صاحب, آپ کے منہ سے کلبھشن یادو کا نام کیوں نہیں نکلتا؟ میاں صاحب, آپ کو نہیں نظر آیا بھارت کے اندر آر ایس ایس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کی ہے؟ آپ کی زبان کیوں لڑکھڑاتی ہے؟ میاں صاحب, نریندر مودی نے جو کشمیر کے ساتھ کیا ہے دنیا بول پڑی ہے اس کے اوپر. آپ کی آواز سے ہم نے کبھی نہیں سنا, آپ کی زبان سے ہم نے کبھی نہیں سنا. میاں صاحب, بھارت کی تنقید آپ کی زبان پر کیوں نہیں آتی؟ اپنے اداروں کے اوپر اتنی دلیری سے آپ تنقید کرتے ہیں, بھارت پہ تنقید کیوں نہیں کرتے؟ بغیر ویزا کے سجن جندال آپ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ نریندر مودی کو آپ کے گھر کیوں بلایا جاتا ہے؟ مسلمانوں کا قاتل, 5000 مسلمانوں کا قتل تو صرف گجرات میں کرایا, آپ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ ان کا جواب دینا پڑے گا میاں صاحب. آپ کا سوال پوچھنے کے وقت گزر چکے ہیں, اب آپ کے جواب دینے کے وقت ہیں.